أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 107 ہے، 107، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، 165۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی کو دیکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو مَن يَتَّخِذُ، جو تجویز کر رکھے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، اس کے شریک، یحبونہم، کہ یہ لوگ ان سے ان باطل معبودوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ولو یری الذین، اور اگر وہ جان لیں، جنہوں نے الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کہ اذ یرون العذاب، جس وقت وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ان القوت، کہ بے شک قوت ساری کی ساری للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ شدید العذاب، سخت عذاب والے ہیں۔ اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم لوگ جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ حاضرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں، مشرکین اپنے باطل معبودوں سے، بتوں وغیرہ سے، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، بھگوان سمجھتے ہیں، یہ مشرک لوگ اپنے باطل معبودوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ یعنی جس نے ان کو پیدا کیا، جو ان کو پال رہا ہے، جو ان کے لیے ساری زندگی کے اسباب دے رہا ہے، اس سے جتنی محبت اس اللہ سے رکھنی چاہیے، یہ لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی کہ ایمان والوں کی جو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ یہ مشرک اور ظالم لوگ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ساری قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں پہلی بات جو یہ بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے توحید سے اپنا منہ موڑ لیا اور شرک کو اختیار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود تجویز کر لیے ہیں کہ جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ باطل معبودوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے نظریں چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں وغیرہ، ان کا سجدہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں محبت سے مراد تعظیم ہے، فرما برداری ہے، کہ یہ لوگ بتوں کی، باطل معبودوں کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، ان کی اور جو ہے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی کہ ایمان والوں کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایمان والے کی یہ شان ہوتی ہے، اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت، باطل معبودوں کی محبت، بتوں کی محبت یہ نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، مومن اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سجدہ کرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس محبت کے نتیجے میں جو اس کے دل میں اپنے رب سے ہے۔ اور تیسری چیز یہ بات بتائی گئی کہ مشرک لوگ جب وہ اپنے شرک کے بدلے میں جب ان کو عذاب ملے گا، اور جو اپنی آنکھوں سے وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب انہیں حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ ان باطل معبودوں کی کوئی قوت حقیقت میں تھی نہیں، یہ تو ایک پتھر تھے، یہ تو ایک بت تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اصل طاقت تو اس اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے۔ اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھیں گے کہ سخت عذاب دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور زندگی بھر توحید کا جام پیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک رب کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے، ایک ہی کا سجدہ کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور اسی کے لیے جھکنا، اسی کے لیے سجدہ کرنا، اور اسی کے نام پر جینا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس ایک اللہ کے لیے ہو جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ